الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں، ہم سب کا ایک خاص رشتہ ہے آپس میں، اور وہ یہ کہ ہم ایک نسبت سے جڑے ہوئے ہیں. وہ نسبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نسبت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے آپ کو سبب بنا کر انسانوں کو عطا فرمائی ہے. اور وہی نسبت حضور علیہ السلام سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے سے ہر آنے والے طبقے میں منتقل ہو کر ہم کمزور لوگوں تک پہنچی ہے. ہمارے زمانے میں اس نسبت کے امین الحمدللہ بہت سارے حضرات ہیں، اور ساری دنیا میں ان کے ذریعے ایمان کی، یاد خدا کی، معرفت کی قندیل روشن ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم، غیر معمولی، انتہائی مبارک اور بافیض شخصیت سے مربوط کیا ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت میں برکتیں رکھی ہیں، اور ان برکتوں کا ہمیں تجربہ ہے. ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہیں، اور بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ ان کی نسبت میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے. موازنہ کسی سے نہیں مقصود ہے، کسی کی شخصیت یا محنت کی تنقیص حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہی میں اپنی بات وہ کہہ دوں جو کبھی کبھی موقع سے ضرورت سے کہی جاتی ہے
کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے حضرت کی گویا تربیت یا تعلیم کی برکت ہی سے ہمارا یہ ذہن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات کسی بھی سلسلے سے نسبت کے حامل ہیں وہ سب کے سب اس روشنی اور نور کو پھیلانے کے لیے کام کریں، خواہ ان کا کسی سے بھی تعلق ہو، اہل حق سے ہونا چاہیے بس۔ تو اللہ نے اس مبارک نسبت سے ہمیں جوڑا ہے، اور اس کا ایک حصہ الحمدللہ طاقتور حصہ اور بابرکت حصہ، اور صاحب بہت سارا میرے بڑے بھائی، ویسے تو میرے بزرگ ہیں لیکن میں ان کی رعایت کرتے ہوئے آسانی کے لیے بڑا بھائی بن رہا ہے، حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بالکل صفائی کے ساتھ عرض ہے کہ یہ منہ پر تعریف نہیں ہے یا کوئی خوشامد نہیں ہے، میرے بارے میں معلوم ہے مولانا کو بھی اور ان کے قریبی لوگوں کو بھی میں اچھا خاصا منہ پھٹ بھی ہوں، جو کچھ مجھے کہنا ہوتا ہے میں گستاخی بھی کرتا ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ بولنے میں تکلف نہیں کرتا، وہ سچ یہی ہے۔ اور اس کا شاہد مولانا کا کام ہے، جس کی جزا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک جزا وہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ملی ہے تو یہ سمجھو کہ پہلی بار جو کہا تھا وہ قبول ہو گیا۔ تو کام اگر چل رہا ہے اور کام بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، مولانا کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے کام کی بھی حفاظت فرمائے، اور حفاظت حاسدین کے حسد سے بھی، اور اپنے ظاہر و باطن کی طرف سے جو بھی انسان جن خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے ان سب سے، من شر ما خلق، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو تین باتیں، اب میں تعداد نہیں بتاؤں گا کہ میں بھول جاؤں رات کی طرف سے کہ 4 کہنی یا 3 کہنی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سادہ زبان میں کہیں کہ تصوف سے جڑ گئے، اور جب کوئی آدمی تصوف سے مربوط ہوتا ہے تو دنیا والے اس کی شخصیت میں ایک معیار دیکھنا چاہتے ہیں، کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کے چلیے۔ اور عام طور پر جو لوگوں کو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں ان میں ایک بنیاد ان کی ناواقفی بھی ہوتی ہے، لیکن بڑی اچھی خاصی بنیاد ہم جیسے سالکین اور منتسبین تصوف کا وہ کیا ہے جو ان کے اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار وہ ہے جو حدیث میں بیان کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مشہور حدیث ہے، اصطلاحاً مشہور ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، لیکن بیانات میں تو مشہور ہے، مضمون مشہور ہے اس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اتق اللہ حیث ما کنت۔ دوسرے فرمایا اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرنے کے باوجود غلطی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، غلطی ہو جائے تو نیکی کر لو، وہ اس غلطی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔
ہم لوگ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں صاف بات بالکل کہ ہم اپنے شیخ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنیں، تو ہمیں یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور مریدوں کے کام شیخ کے نام اعمال میں لوگ لکھتے رہتے ہیں. بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑے سخت مزاج ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں سخت مزاج نہیں ہوں، میں منتظم ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی راحت سے رہوں، آرام سے رہوں، لوگ بھی آرام سے رہیں، مگر لوگ اس کا ڈھنگ نہیں جانتے. میں وہ ڈھنگ سکھانا چاہتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سخت ہے. خود پابندی نہیں کرتے صحیح کام کی تو وہ سخت کہتے ہیں. تو یہ تو حضرت کا حال تھا، لیکن ظاہر بڑی پکڑ ہے، بڑی داروگی ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اپنے مشائخ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کا باعث تو کم سے کم ہمیں نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے یہ 3 صفات ہم میں آ جانی چاہیے. اور ہمیں یقین ہے کہ جو آدمی صحیح طریقے پر محنت کرتا ہے اس کو یہ چیز مل جاتی ہے. ہم نے، مجھے یاد آیا ایک مرتبہ زامبیا میں کچھ عرض کرنے کا مجھے حکم ہوا. اس میں نے ایک بات کہی کہ حضرت کے سلسلے میں یہ خاص بات ہے کہ جو آدمی صحیح طور پر محنت کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو نہیں کرتا نہیں ملتا. اور یہ ظاہر ہے اہل حق کے یہاں، اہل اللہ کے یہاں سب جگہ ہوتا ہے. بیان کے بعد بعض لوگ جسے ملتے ہیں تاثرات ظاہر کرتے ہیں. تو ایک عالم تھے ہندوستانی کے، انہوں نے کہا کہ آپ کی ساری تقریر بہت اچھی تھی، مگر ہمیں تو بس یہ بات بہت پسند آئی کہ جو کام کرے گا اسے فائدہ ہو. لکھنؤ کے شاید وہ یاد نہیں رکھنا گے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو بس یہ بات بہت پسند آئی، آسانی ہو گئی. یہ چکر ہی نہیں ہے کہ حضرت سے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، حضرت سے تعلق ہے یا نہیں، حضرت پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں، کام کرو گے تو مل جائے گا. تو میں نے کہا میں نے سچ کہا، بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت ایسی ہے. ایک تجربہ ہوا ملیشیا میں. ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے جو معمولات کے بہت پابند تھے، خوب ذکر کرتے تھے، حضرت سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تو پریشان تھے. تو انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب لوگ بیٹھیں گے ملاقات کے لیے، مجمع ہوگا تو آپ بھی جا کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کو حضرت کی توجہ مل جائے گی. عجیب بات ہے کہ یہ انہوں نے ویسے اپنے طور پر کہہ دیا، کیونکہ وہاں ہم لوگ اس طرح کے منظر دیکھتے رہتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایک اچھا خاصا مجمع آ کر بیٹھا حضرت کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے. وہ بیچارے جو تھے ان کو پیچھے جگہ ملی، وہ وہیں بیٹھ گئے. حضرت جب تشریف لائے اس طرح سے تو آ کر حضرت نے کھڑے کھڑے یوں نظر ڈالی اور ان صاحب کو کہا کہ آپ ادھر آئیے. انہی صاحب. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو محنت آپ کریں گے وہ کام آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو 3 باتیں فرما رہے ہیں ان کا مختصر سا بیان کر کے بات ختم کریں. پہلی بات ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو. مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے اپنی بدباطنی کی وجہ سے، لیکن یہ سوچ کے بیان کرتا ہوں کہ کہیں تو مجھے توبہ کی توفیق ہوگی. بازار میں اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، گھر میں اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، تنہائی میں نہیں ڈرنا ہے. جو آدمی دیندار نہیں ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں ضرورت ہے دنیا کی وہاں اللہ کا ڈر دکھاتا ہے، اور جہاں دنیا کا تقاضا نہیں ہے وہاں وہ آزاد ہوتا ہے. یعنی مثلا
نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، اگر کہیں نماز نہ پڑھنے پہ تنبیہ کا خطرہ ہے، مدرسے میں ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھے گا نماز تو ڈانٹ پڑے گی تو نماز پڑھ لی، اور جب کہیں سفر میں گئے وہاں کوئی کہنے والا نہیں تو نماز بول کرتی، اس کو کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات، ہمارے اکابر جو بڑے اکابر ہیں، علماء ہیں بڑے، ان کی مثالیں تو بہت زبردست ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت جو حقیقت میں طبقہ علماء میں سے ہیں بھی نہیں، مولانا ان کو کہا گیا، لیکن جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے، مولانا محمد علی جوہر علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور اپنے زمانے کے مانے ہوئے کرکٹ کے کھلاڑی تھے، اور انگریزی ایسی شاندار بولتے اور لکھتے تھے کہ انگریز ان کی انگریزی پڑھ کر خوش ہوتے تھے، مزے کے لیے پڑھتے تھے کہ ایسی شاندار انگلش لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے دین عطا کر دیا۔ لندن میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے ہندوستان کی آزادی کے مسئلے پر، محمد علی جوہر بھی شریک ہیں، ہندوستان کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو لیڈران ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، اب آپ اور کریں، ایسی جگہ نماز پڑھنے میں دنیا کا ڈر ہے یا نہ پڑھنے میں؟ پڑھنے میں ڈر ہے، نہ پڑھنے میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کا وقت آ گیا، میٹنگ چل رہی ہے، تو آپ کو میٹنگ جاری رکھیں، اپنی بات جاری رکھیں، یہی مجلس کے ادب کا تقاضا سمجھا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ ہوگا کہ جواب محمد علی جوہر اٹھے اور وہیں جلدی سے جہاں پانی تھا وضو کیا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں نماز پڑھ سکیں، یعنی کچھ بچھا ہوا نہیں نظر آیا، کرسیوں پہ میٹنگ ہو رہی تھی، شیروانی کھولی، بچھائی، نماز پڑھی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ ایک آدمی، مثال کیا واقعہ ہی سن لیں، شاید سلیمان ابن یسار تابعی ہیں، سفر میں رفقا کے ساتھ ایک جگہ قیام ہوا، رفقا ان کے سامان لینے کے لیے آبادی میں چلے گئے اور جنگل میں آبادی سے قریب انہوں نے خیمے لگا لیے، حضرت اکیلے رہ گئے، ساتھی سامان لینے کے لیے چلے گئے۔ وہ ساتھی جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ فرمایا کہ جب تم چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے مجھے کچھ اشارہ کیا، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو میں نے روٹی جو رکھی تھی وہ اٹھا کر اس کو دینی چاہیے، تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا جو مرد سے عورت چاہتی ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس عمر میں بھی شیطان نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، اور میں رونے لگا، اور جب زیادہ رویا تو وہ بھی شرمندہ ہو کر روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد جب رات آئی تو خواب دیکھا، سیدنا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، انہوں نے بڑھ کے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی آزمائش، اس سے بڑی آزمائش پیش آئی تھی، تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کا زلیخا کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب ہوا والی عورت کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے جس نے تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی۔ مقصد یہ تھا، ان کا یہ تواضع تھی کہ میں تو نبی ہوں، اللہ نے میری حفاظت کی، تم تو ایک امتی ہو۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آخری زمانے میں، دارالعلوم دیوبند قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، دلی دینی تعلیم کا مرکز تھا، خاص طور سے حدیث کی تعلیم کا، اور وہاں پر مختلف انداز کے مدرسے تھے، ہاسٹل بھی تھے بعض مدرسوں میں، اور بہت سی جگہ استاد پڑھاتے تھے اور طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے۔
ایسا ہی ایک طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، وہ دلی میں، اب بھی معلوم ہے وہ مسجد، اور پڑھتا تھا کسی مدرسے میں، مسجد میں رہتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ چلے جاتے تھے تو وہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر کے اپنا سبق یاد کرتا تھا۔ وہ زمانہ بجلی کا نہیں تھا، چراغ جلا کرتے تھے۔ ایک رات نماز سے فارغ ہو کر سب لوگوں کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو اچانک باہر کوئی آیا، اس نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے اٹھ کر کھولا تو دیکھا کہ نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، اور جلدی سے کھڑی کیا ہے، جلدی سے وہ اندر گھس آئی، اور اندر آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس طالب علم کو گھبراہٹ ہوئی، اس نے کہا بھائی تم کون ہو اور کیا مقصد ہے، اس طرح سے مسجد میں گھس آئی ہو اور پھر دروازہ بند کر رہے، کیا بات ہے آپ؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا گھر ہے ادھر سامنے، اور اس طرف میں گئی تھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں، وہاں سے واپس آ رہی ہوں۔ اب جو میں آئی ہوں تو یہ مسجد کے سامنے جو راستہ ہے، چوراہا، یہی میرا راستہ ہے، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اسی کے درمیان سے مجھے گزر کے جانا پڑے گا اگر میں جاؤں، اور ظاہر ہے اس میں خطرہ ہے میرے لیے، تو اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے مسجد نظر آ گئی، تو میں اپنی جان بچا کے مسجد میں آئی ہوں کہ جب جھگڑا ختم ہو جائے گا میں چلی جاؤں گی، تو مجھے یہاں کچھ دیر بیٹھنے دو۔ تو اس طالب علم نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے، اس کونے میں بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کونے میں بیٹھ کر وہ اپنا سبق یاد کرتا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ پڑھنے لگا۔ اس لڑکی کی جو صورتحال ہے آپ سمجھے کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، جوان ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی، جوان لڑکی ہے، تو ظاہر ہے کہ لڑکی کو اپنے بارے میں جو ڈر ہوگا وہ تو ہو گئی، تو وہ مستقل اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، اس طالب علم پر۔ اس نے یہ دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے اپنا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب حرکت کرتا ہے کہ وہ جو چراغ جل رہا ہے، یہ اس کی چراغ کی لو ہے، آگ ہے، اس کے اوپر وہ اپنی انگلی لے جاتا ہے اس طرح سے، اور ظاہر ہے کہ وہ آگ سے تکلیف ہوتی ہے، گرمی آتی، جلن ہوتی ہے، تو وہ ہٹا لیتا ہے، پھر پڑھنے لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح سے وہ اپنی انگلی لگاتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ وہ تعجب سے دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں کیا دماغ اس کا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد باہر کا جھگڑا ختم ہو گیا، آوازیں آنی بند ہو گئیں، تو وہ لڑکا اٹھا، اس نے دروازہ کھول کر باہر جا کے دیکھا تو راستہ صاف ہو گیا تھا، وہ چلے گئے تھے، یا پولیس لے گئی ہوگی ان کو۔ تو اس نے آ کر لڑکی سے کہا کہ بھائی اب تمہارا راستہ صاف ہو گیا، تم جاؤ۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، مگر ذرا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ تم پڑھتے پڑھتے چراغ کے اوپر اپنی انگلی کیوں لے جاتے تھے، آگ میں کیوں جلانے کی کوشش کرتے تھے؟ اس نے ٹالنا چاہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا مطلب ہے، میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس نے بتایا کہ جو صورتحال تھی وہ شیطان کے لیے بڑی سازگار تھی، اور شیطان میرے پیچھے پڑا تھا، میرا نفس بھی اندر سے تقاضے کر رہا تھا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، تم پکڑے بھی نہیں جاؤ گے، وہ خود آئی ہے، تم بلا کے بھی نہیں لائے ہو، کوئی شور بھی مچائے تو سننے والا نہیں ہے، باہر خود شور ہو رہا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اس وقت جب زیادہ تقاضا ہوتا تھا اندر سے تو میں اپنی انگلی چراغ پہ لے جاتا تھا، آگ کی جلن سے تکلیف ہوتی تھی تو میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ دنیا کی اتنی چھوٹی سی آگ برداشت کرنے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کا کام کرنے کی ہمت کیسے کرنا؟ وہ چلی گئی۔ اگلے دن اس لڑکی کا باپ، وہ بڑا آدمی تھا، کہتے ہیں کہ مغلیہ خاندان سے رشتہ داری تھی اس کی، وہ آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ہاں مسجد میں رات کو کون رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک طالب علم رہتا ہے، باہر کا ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے ملواؤ، میں اس سے اپنی
بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے, دور دراز کا غریب طالب علم ہے, آپ کی بچی کے لیے تو بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے مل جائیں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے, لیکن رات یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے, اور اس وقت سے میری بچی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی پاک دامن آدمی دیکھا ہے, میں اسی سے شادی کروں. اللہ ہمیں بھی ایسی پاک دامن نصیب. اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتے ہیں تو یہ قصے صرف پرانے زمانے کے نہیں ہیں. مجھے یاد آیا, ابھی کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے علاقے میں کیرانہ مشہور جگہ ہے, وہاں پر مجلس تھی ہماری, ماہانہ مجلس. اس میں یونیورسٹی, دلی کی ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ آیا, فون پر اس کو مجھ سے رابطہ تھا. وہ شریک ہوا اور اس نے جب تنہائی کا موقع ملا تو یہ بتایا کہ میں اپنے ہاسٹل سے اس حالت میں نکلا ہوں کہ مجھے اصرار کے ساتھ لڑکی کی طرف سے گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, آج ہم ساتھ رہیں گے. اس تقاضے کو چھوڑ کر, پیچھا چھڑا کر میں نکلا ہوں. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو, ہر جگہ اللہ سے ڈرو. گھر میں ہو تو اللہ سے ڈرو, بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہ ہو, گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ ہو, والدین کی حق تلفی نہ ہو. بازار میں ہو تو اللہ سے ڈرو, صحیح چیز خریدو, حرام چیز نہ خریدو. پیسہ کمانے کا موقع ہو تو اللہ سے ڈرو, جنگل میں ہو تو اللہ سے ڈرو, مسجد میں ہو تو اللہ سے ڈرو. اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ کا ڈر جب دل میں ہوگا تو شخصیت کا رنگ بدل جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, برائی کے بعد نیکی کر لو. برائی سے مراد کیا ہے؟ علماء کی 2 رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ صغیرہ گناہ, کیونکہ صغیرہ گناہ اگر اتفاق سے ہوتا ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری نہیں ہوتی, نیک اعمال سے وہ معاف ہو جاتا ہے. اتفاق کی قید لگائی اس لیے کہ اگر مستقل آدمی جان بوجھ کے صغیرہ گناہ کرے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو جائے تو کوئی نیک کام کر لو فوراً تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے. اور ایک تشریح کی ہے کہ سیئہ کا لفظ عام ہے, اس سے صغیرہ گناہ بھی مراد ہے اور کبیرہ بھی مراد ہے. اور نیک کام سے مراد توبہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو, تو وہ توبہ اس گناہ کو مٹا دے گی. یہ مزاج بنانا ہے. توبہ کا مزاج بنا لیں تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ انہوں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے سنن دارمی کی, میں براہ راست اس کو نہیں دیکھ سکا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, آپ سب کو معلوم ہے وہ واقعہ, اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, شیطان نے نہیں کیا. اور اس نے پھر وہی اپنا جو منصوبہ تھا وہ وہیں کھول دیا. شیطان کوئی بھی کام چیلنج کے بغیر نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج دے کے آیا ہے کہ اللہ آپ نے آدم کی وجہ سے مجھے مردود کیا ہے اور جہنم کا مستحق بنایا ہے,
تو اب میں آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا. میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جاؤں. جب شیطان نے اپنا یہ منصوبہ ظاہر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے طاقتور انداز میں اس نے کہا، قرآن کریم میں الگ الگ جگہ پر اس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں گمراہ کروں گا، میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی آرزویں اور تمنائیں ڈالوں گا، میں ان سے فلاں فلاں گناہ کراؤں گا. کہیں اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں انسانوں کے پاس ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے گھیروں گا ان کو. اس نے خوب جما کے اپنا منصوبہ سنا دیا. تو اس روایت میں یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی تو وہیں تشریف فرما تھے، ابھی ان کا اعزاز ہوا تھا، سارے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تھا. ابھی تو وہ بیچارے خوشی ہو رہے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. وہ پتہ چلا اتنا بڑا دشمن آ گیا چیلنج دینے کے لیے، وہ سامنے کھڑا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی، یا اللہ آپ نے اس کو مہلت دے دی. شیطان نے جو چیلنج دیا تھا وہ اسی وقت دیا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ جاؤ قیامت تک تم رہو گے. تو آدم علیہ السلام اب اس کا منصوبہ مطلب تو یہ ہوا نا کہ میری اولاد تو جہنم میں چلی جائے گی، کون بچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے، مگر آپ کی اولاد کے لیے بھی ایک چیز دے دی. کیا؟ توبہ. ہم نے انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. حدیث کے الفاظ میں تو یہی مفہوم عطا ہوا ہے. حضرت نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اس لیے کہ شیطان نے تو یہ سمجھا تھا، اور آدم علیہ السلام بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جس سے وہ گناہ کرائے گا اسے جہنم میں جانا ہی پڑے گا. شیطان گناہ کرائے گا اور سیدھا آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تو چاہے 1000 مرتبہ گناہ کرا لے، اگر میرا بندہ توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا. تو تیرا جو مقصد ہے بندوں کو جہنم میں پہنچانے کا، وہ حاصل ہونے والا نہیں آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر ہم سب قربان ہو جائیں تو شکر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اپنے بگاڑ کا، ہمیں پتا ہے اپنی کمزوری کا. ہم بہت جلدی پھسلتے ہیں، ہم اپنی توبہ کرتے ہیں اور فوراً توبہ توڑ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ نفس و شیطان کے تقاضے لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کے سامنے بڑی آسانی سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہمارے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کرم فرمایا ہے کہ اگر دل سے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو تو ہم معاف کریں گے. کتنی بار معاف کریں گے؟ مضمون الگ الگ الفاظ کے ساتھ حدیث میں آیا ہے، مگر ہم اپنی زبان میں اگر یوں کہیں کہ اللہ میاں نے ایسا کہہ دیا کہ تم توبہ کر کر کے تھک جاؤ گے، میں قبول کرنے سے نہیں تھکوں گا، ایسا مفہوم ادا ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ سوچیں نا، حدیث میں یہ ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر ایک دن میں توبہ توڑے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. تو 70 مرتبہ تو واقعی جلدی سے کوئی نہیں کرے گا ایسا. امید یہی ہے کہ کتنا بھی خراب آدمیوں کیا ہر منٹ پہ گناہی کرنے کے لیے لگا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آخری سے آخری، اور پھر 70 کا لفظ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کے لیے نہیں ہوتا کہ حد لگا دی 70 سے آگے نہیں، 71 ہوگا تو نہیں، بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ چاہے جتنی بار تم توبہ توڑ ڈالو ہم توبہ قبول کریں گے. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے انسان اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے گا، میں زمین بھر مغفرت لے آؤں گا. ایک حدیث میں تو یہ فرما دیا، عجیب بات فرما دی کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے اس کو تمہارے گناہ بھر دے تو میں ان سب کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کل حضرت نے بیان فرما رہے تھے کتنا بڑا خلا ہے زمین و آسمان کے درمیان کہ ہر آدمی کو کروڑوں کیا دے دیا جائے، کروڑوں ایکڑ بھی جگہ دے دی جائے تو کم نہیں پڑے گی. خلا اتنا بڑا ہے
انسانوں کے گناہوں سے بھر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نظر اس سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ ہے۔ تیسرا ٹکڑا ہے حدیث کا، وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فقط اس پر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عبادت کے کام کر لو اور بندوں کے ساتھ جو چاہے کرو، یہ کام ہمارا ہے، بندوں کا مزاج ہے۔ چونکہ انسان کمزور ہے، محتاج ہے اور خود غرض ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، پھر باقیوں کے ساتھ جو چاہیں کریں وہ آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، بھائی فلاں آدمی تو بڑا خراب آدمی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرے ساتھ تو اچھا معاملہ ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ اچھا معاملہ ہے، بہت اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، مگر بندوں کو ستاتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہو، تو میں تم سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور آسانی سے راضی ہوں گا بھی نہیں۔ اسے راضی کر کے لاؤ گے تو میں راضی ہوں گا۔ صرف اللہ کو براہ راست راضی کرنے کا مسئلہ ہوتا تو بہت آسان تھا، توبہ کرتے راضی ہو جاتے اللہ میاں، لیکن بندوں کو راضی کرنا تو آسان نہیں ہوگا۔ اور یہاں اگر کر لیا تو کر لیا، رہ گیا تو وہاں کون راضی ہو جائے گا؟ وہاں تو ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ تو کہے گا کہ مجھے نیکیاں چاہیے، نکالو اپنی پٹاری میں سے نیکیاں۔ اس میں آ چکا ہے مفلس جو بتایا گیا، وہی تو آدمی ہے کہ بہت ساری نیکیاں لایا تھا، لیکن حقوق عباد ضائع کر رکھے تھے، ان کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کا کیا حق ہے اس کو پہچانا جائے اور اپنی ہمت کے مطابق وہ حق ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس پر دار و مدار نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کا جو عام مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد ہے کہ میرا کیا حق ہے، یہ بالکل یاد نہیں کہ سامنے والے کا کیا حق ہے۔ اگر ہر ایک دوسرے کا حق یاد رکھے اور ادا کرنے کی فکر کرے تو سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہر ایک اپنا حق یاد رکھتا ہے اور چاہتا ہے میرا حق ادا ہو، تو کسی کا ادا نہیں ہوتا۔ وجہ ظاہر ہے، عقلی بات ہے بالکل، یہ دوسرے کا حق ادا کرنا ہمارے اختیار میں ہے اور ہمارا حق ادا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب بتائیے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارے اختیار ہی میں نہیں تو ہوگا کیسے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا جو حق ہے سامنے والے کے اوپر، وہ کب ادا ہوگا؟ جب وہ ادا کرے، یا میرے کہنے سے ہو جائے گا، اس کے ادا کرنے سے ہوگا۔ میں وہی اسی چکر میں پڑا ہوں کہ میرا حق ادا ہو، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا ادا نہیں ہو رہا۔ دوسرے کا حق ادا ہو یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، مجھے وہ کرنا چاہیے۔ اپنے اختیار کا کام ہم کرتے نہیں، دوسرے کے اختیار کا کام کرانے کی فکر میں ہے، تو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، خلق جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وخالق الناس بخلق حسن، جس کا اعلیٰ درجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا برتاؤ اچھا رکھیں، اس کے بغیر کہ اگلے آدمی کے برتاؤ کو دیکھیں۔ باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہے علماء نے کہ مثال کے طور پر آپ بیمار ہوئے، فلاں آدمی آپ کی عیادت کرنے نہیں آیا، اب وہ بیمار ہوا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ خلق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے، وہ نہیں آیا آپ جائیں۔ آپ نے کسی سے قرض مانگا، اس نے نہیں دیا، اس کے پاس پیسہ تھا نہیں دیا، بعد میں اللہ نے ایسا کیا اس کو ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس وہ مانگنے کے لیے آیا قرض، اب آپ کہتے ہیں اس نے مجھے نہیں دیا تھا میں بھی اس کو نہیں دوں گا، یہ خلق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے، اس نے نہیں دیا تھا آپ دے۔ آپ کسی کے گھر گئے،
اس نے آپ کا زیادہ اکرام نہیں کیا جیسا آپ چاہتے تھے، اب وہ آپ کے گھر آیا، آپ سوچتے ہیں کہ اس نے میرا اکرام نہیں کیا تھا، میں کیوں کروں؟ یہ خلق نہیں ہے، خلق یہ ہے کہ اس کا آپ اکرام کریں، جتنی تفصیلات کر لیں اس کی آپ۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، اس کے جواب میں آپ اچھا برتاؤ کریں، اس کا نام خلق ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو دوسری حدیث میں اور کھول کر بیان کی گئی ہے، صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ اور بالکل عقلی بات ہے، اگر کوئی آپ سے رشتہ جوڑتا ہے تو پھر آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی جڑا ہوا ہے، جوڑنے کی ضرورت تو وہیں پیش آئے گی جہاں توڑا جائے گا۔ تو ایک آدمی آپ سے رشتہ توڑتا ہے، آپ اس سے رشتہ جوڑیں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ایک آدمی آپ پر ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، آپ کو جب موقع ملے آپ معاف کر دیں، بدلہ لینے کا ارادہ نہ کریں۔ یہ ذرا اور آگے کا درجہ ہو گیا، اور اس سے اور آگے کا درجہ فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ اور مشکل کام، لیکن اگر اخلاق بنانا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جنت میں ہمیں جانا ہے نا، تو اپنے جانے کا انتظام ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں دوسروں کو بھیجنے کا انتظام کریں، اپنا نہ کریں، تو کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے، کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنا کام ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ ہم لوگ اپنا طرز عمل دوسرے کو دیکھ کر مقرر کرتے ہیں، دوسرا جو کر رہا ہے مجھے ویسے ہی کرنا ہے، تو یہ تو اس کی کاپی ہوئی نا۔ اور کاپی کس کی کرنی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نقل تو ان کی کرنی ہے، وہ تو اسوۃ حسنہ ہے، انہی کے طریقے پر چل کر تو کام بنے گا۔ اور جب آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوتا ہے، آپ یقین کریں جتنا زیادہ اللہ سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اتنا ہی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کے آپس کے معاملات دیکھیں، صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ معاملات دیکھیں، اور پھر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس امت کے علماء، مشائخ اور اولیاء، ان کے حالات دیکھیں، سب جگہ یہ چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ وہ اخلاق کے اسی معیار پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تواتر سے لوگوں نے بیان کر رکھا ہے کہ ان کو طرح طرح کی آزمائشیں بہت پیش آئیں، بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بے حد عقیدت بھی ملی، بے حد عداوت بھی ملی، اور یہ کسی کے عبقری ہونے کی پہچان بتائی ہے علماء نے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، مصر کے ایک بڑے عالم ہندوستان آئے، 1935 کے آس پاس کی بات ہے، تو دیوبند گئے، بہت سے علماء سے ملاقاتیں ہوں گی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دورہ مکمل کر کے واپس مصر چلے گئے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے، نصف الرایا ایک کتاب ہے، اس کو چھپوانے کے لیے مولانا احمد رضا بجنوری اور مولانا بنوری وہاں ان عالم سے ملاقات ہوئی جو ہندوستان ہو کر واپس ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، سفر کے تاثرات معلوم کیے، اور اس کے بعد شخصیات کے بارے میں پوچھا، کن کن سے ملاقات ہوئی، کون کیسا لگا۔ انہوں نے علماء کی تعریفیں کی، علماء دیوبند کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ سفر میں تھے، البتہ ان کے بارے میں موافق اور مخالف ایسی باتیں سنی کہ رائے یہ بنی کہ یا تو وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے۔ اب تم بتاؤ، تم ان کو جانتے ہو۔ تو مولانا بنوری نے کہا اللہ کی قسم وہ فرشتہ ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو اتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بارے میں یہ بات قسم کھا کر بتا سکتے ہیں، چونکہ تواتر میں جب وہ دعائیں مانگتے تھے تو
جنہوں نے ان کی پگڑیاں اچھالی تھی، پگڑی باقاعدہ پیروں میں روندی تھی، ٹوپی جلائی تھی، منہ پر تھوکا تھا، ایسی گستاخی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، معافی مانگتے تھے ان کے لیے۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا ہے، جن لوگوں سے ہر شخصیت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، کتنا ہی بڑا، بلکہ بڑے آدمی کو تو بڑی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ ایک اللہ کی طرف سے امتحان آیا، تو ہمارے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ حضرت آپ پر جو یہ امتحان آیا، اس کے بعد ہمیں پورا اطمینان ہو گیا کہ آپ ہمارے بزرگوں کے طریق پر ہیں۔ اس سے پہلے شک ہو سکتا تھا، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح ہمارے تمام بڑوں پر آزمائشیں آئیں آپ پر بھی آ گئی۔ ایسی تکلیف پہنچانے والے لوگوں کا تذکرہ ہم نے حضرت کی زبان سے خیر کے علاوہ نہیں سنا، احترام ہی کے ساتھ سنا۔ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، یہ ظرف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ظرف کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے کہ جو اپنے سارے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، تو جب اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ وسعت اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بندوں کو معاف کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ جس بندے کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بندہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات اس کیفیت کے تابع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت کے الفاظ یاد آئے، وہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ دلیل موجود ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی شخصیت کون تھی اللہ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، حضور نے خود بتایا میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے جو زیادہ جانتا ہے وہی ڈرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی پولیس کا بڑا سا افسر آ جائے، ہم اور آپ پہچانتے ہیں اس کے بیج دیکھ کر کہ یہ صاحب ڈی جی ہے، مثلا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہے، تو ہم اس سے ڈریں گے، اس کا اکرام کریں گے کہ ایک بڑا عہدیدار آیا ہے۔ لیکن بچہ نہیں جانتا کہ یہ ڈی جی صاحب ہے یا کچھ اور ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ایک خاکی رنگ کی وردی پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے آدمی آ رہا ہے، وہ برابر سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ اپنے جن بڑوں کو زیادہ جانا ان سے زیادہ ڈر لگا۔ حضور کا رعب لوگوں کے دلوں پر ایک مہینے کی مسافت پر جاتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی آپ سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سب سے زیادہ دی، تو دنیا میں سب سے بڑا محبوب انسانوں کے درمیان کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ہر وہ آدمی جو حضور کی سنت پر چلنے والا ہو وہ محبوب بن جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اللہ نے ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار جوڑ دی ہے۔ ایک سنت پہ عمل کرو اتنی محبوبیت آپ کے حصے میں آ جائے گی، دوسری سنت پہ عمل کرو وہ محبوبیت آ جائے گی، تیسری سنت پہ عمل کرو وہ محبوبیت آ جائے گی۔ اسی طرح سے آدمی بندوں کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد کے مدرسے میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے جلسے میں تشریف لے گئے، بھیڑ ہو رہی تھی۔ حضرت نے اعلان کیا مولانا مسیح اللہ صاحب نے کہ مسافہ نہیں ہوگا۔
اب وہ ایک بیچارہ دیہاتی آدمی مسافر کے لیے بڑھ رہا تھا، انہوں نے منع کر دیا کہ مسافر نہیں ہوگا، تو اس نے پیچھے سے حضرت کے کرتے پہ ہاتھ مارا یوں کر کے کہ تو ہی مدنی پڑا، تھارا کرتا بھی مدنی۔ اللہ اکبر۔ مسافر نہیں ہوا تو کیا ہوا، کرتا چھو لیا نہیں، وہی کافی ہے میرے لیے۔ نمونہ ہم نے حضرت کی شکل میں دیکھا ہے، لوگ سال ہر سال تمناؤں میں جیتے ہیں کہ ہم حضرت کو دیکھ لیں، ان کی زیارت کر لیں، اور کیسے کیسے دیوانے پائے جاتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ محبوبیت کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو اصلی محبوب ہے اس کی محبت، اللہ کی محبت جتنی زیادہ جس دل میں ہوتی ہے اس کو بندوں کے یہاں اتنی محبوبیت مل جاتی ہے، اور حضرت کے یہاں جو اللہ کی محبت ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ پڑھتے ہیں نظم، اس کا جو پہلا شعر ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ بالکل دل سے اور 100% اندر کی دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں، ان پر صادق آتا ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے بندے بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ بندوں کا معاملہ بندوں کے ساتھ وہ برتو ہوتا ہے اس معاملے کا جو بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دیتے ہیں۔ اپنے فرشتہ خاص حضرت جبریل علیہ السلام کو فرما دیتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو، سب فرشتے اس سے محبت کریں، اور وہ درجہ بدرجہ آسمانوں سے ہوتا ہوا اعلان زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس آدمی کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم اپنے آپ کو ان تینوں صفات سے متصف کر لیں، تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، اور اللہ کے بندے بھی ہمیں اچھا سمجھیں، اللہ کی نظر میں ہم پسندیدہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری یہ خواہش تھی کہ صرف مولانا توبہ کے کلمات پڑھا دیں، لیکن مولانا کا حکم ہے حکم کی تعمیل ہے۔ جو حضرات سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں وہ سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ معمولات کے کارڈ جو نئے احباب ہیں وہ معمولات کے کارڈ بعد میں ہمارے پرانے احباب سے حاصل کر لیں، اور ہمارے بہت مخلص دوست ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب،
ان کے صاحبزادے محمد عفان ادھر چند دنوں سے لاپتہ ہیں، گھر سے کہیں چلے گئے ہیں۔ ان کی عافیت کے ساتھ واپسی کے لیے آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست دیں۔ حضرت مولانا انشاءاللہ بھی مراقبہ کرائیں گے، اس میں مناجات بھی پڑھی جائے گی۔ آپ سب حضرات مراقبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر حضرت ہی دعا فرمائیں۔ مراقبہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دنیا سے ہٹ کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا۔ ہوا ہو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے۔ کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔
سوا سے جیوں میں تیرے قاتل دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیرے قاتل دل بدل دے جیوں میں تیری قاتل دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے جو دیدار تیرا روز محشر جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے اللہ میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے پڑھا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا حرص والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے بدل گئی دل کی دنیا دل بدل دے
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے، گنہگار بندے، شہکار بندے، گندے بندے اپنی گندگیوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گئے. ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں. گناہوں نے ہمارا نقصان کر دیا. آپ کی زندگی خراب ہو گئی اور آگے کتنا باقی ہے نہیں معلوم. اللہ اب تک کی غلطیاں معاف کر دیجیے اور آگے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے اپنے کچھ بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک بھی تو بنایا تھا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایک گناہ سے پاک رکھا. حضرات صحابہ کو گناہوں سے محفوظ بنایا. آپ کے مقرر بندے ہیں ان کو بھی آپ نے گناہوں سے بچنے کی بھرپور توفیق دی. ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں.
ہمارے اندر بھی جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ بے شک ہم نے اپنی نفسانیت سے بہت رنگ کر ڈالے۔ یا اللہ آپ اگر ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے، یقیناً یہ انصاف تو ضرور ہوگا، لیکن اللہ کے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اگر ہمارے سارے گناہ بخش دے، ساری امت کے گناہ بخش دے، اللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ کو اپنے بندوں سے بہت محبت کرنا، آپ تو نہیں چاہتے اپنے بندوں کو جہنم میں جلانا۔ اللہ بچائے گے۔ اور زندگی کے کتنے ساتھ باقی رہ گئے، گناہوں سے پاک گزروا دیجیے اللہ۔ ہم گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر آپ بچانے کی طاقت ضرور رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ اللہ بچا لیجیے گناہ سے، بچا لیجیے برائی۔ اللہ ہمیں تنہائی کا تقویٰ دیجیے، خلوت و تنہائی دیجیے۔ اللہ ہمیں اس طالب علم جیسا تقویٰ دے دیجیے۔ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ رحمت کی خاص نظر ڈال دیجیے۔ اللہ اس وقت ہمیں امید ہے ہمارے حضرت کے یہاں بھی مجلس کا آخر چل رہا ہوگا، اور ہمیں یقین ہے حضرت کی توجہ میں رکھ رہے ہوگی۔ اللہ وہاں کی برکتوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، اور اس میں خانے کو بھی اور اس کو بھی ہمیشہ آباد رکھیے۔ یہ طوفان کیف و مستی کا، یہ بارش نور و عرفان کی، الہی عمر میں میری پھر آئے، بار بار آئے۔ اے اللہ خیر کے جتنے سلسلے جاری ہیں سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے اچھے بندے دنیا میں اصلاح کے لیے جو جو محنتیں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت اور مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ علم کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور سارے مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ شریعت و سنت کے مطابق چلنے والی اللہ سکھانے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین کے خدام کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس کمزور امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہماری کمزوری ہماری نالائقی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے بار بار کہ اللہ دنیا میں ہمارے دشمن آپ کے دشمن ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ یہ ان کا تو جرم ہے ہی، لیکن ہم بھی اس کے مجرم ہیں، ہماری کمزوری اور نادانی بھی مجرم ہے۔ اے اللہ اس امت کو عظمت و عزت رفتہ واپس عطا فرما دیجیے، قوت و شوکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا نام لینے والی یہ امت، آپ پر ایمان رکھنے والی یہ امت دنیا کی امتوں کے درمیان کمزور بن کر رہے۔ اے اللہ یہ آپ کے نام کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ عظمت و شوکت عطا فرما دیجیے، اپنا نام بلند کرنے کی توفیق دے دیجیے۔
اے اللہ اے رب ہم سب کی ہر صلاحیت کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجیے، ہمارے بچوں کی ہر صلاحیت کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجیے۔ اللہ اس جگہ سے جو خیر کا کام ہو رہا ہے اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے۔ اللہ قبولیت کے آثار ظاہر فرما دیجیے، اللہ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق دے دیجیے، اچھے افراد کو اللہ یہاں کام میں لگنے کی آسانی عطا فرما دیجیے، اللہ برکتیں پھیلا دیجیے، ہمارے ماما کے لیے اللہ شر سے حفاظت فرمائیے اور ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت فرمائیے، اللہ ہمارے حضرت کی اور ہمارے تمام مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت فرمائیے، اللہ ہمارے بہت بڑے چلے گئے اور جو باقی ہیں ان کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھیے، اللہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی متعلقین کی عمر میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، ارادوں میں، نیتوں میں، کاموں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے مولانا عبدالرحمان کا بچہ جو گم ہو گیا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو جلد از جلد واپس بھیج دیجیے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، ہر بری صحبت سے اور بری چیز سے، نظر بد سے اور انسانوں کے اور ہر مخلوق کے شر سے اس کو بچا کر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائیے، بچوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈر بھی نہیں آتا، تمہارا منہ بھی آپ سے مانگنے کے لائق نہیں ہے، مگر اللہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، کہاں جائیں ہم اللہ، آپ کے در سے اگر محروم رہے تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اس امت پر رحم فرما دیجیے، اللہ یہ امت جیسی کیسی بھی ہو ہمیں بھی معلوم ہے اور ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، مگر اللہ آپ سے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں اللہ یہ امت بہرحال آپ کا نام دینے والی امت ہے، اللہ آپ کے نبی کا نام دینے والی امت ہے، اللہ وہی بات کہتے ہیں کہ حق پرستوں کی اگر کی تو ندی چوری نہیں، تانا دے کے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہ اس تانے سے بچا لیجیے، شماتت اعداء سے بچا لیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اپنی رحمت پر ڈھانپ لیجیے، اللہ ہم میں سے ہر فرد کی ذاتی زندگی میں جو ضرورتیں اور تمنائیں ہیں وہ پوری فرما دیجیے، اجتماعی ضرورتیں اور تمنائیں پوری فرما دیجیے، جو خیر مانگی وہ بھی دے دیجیے اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ ہمارے لیے، ہمارے عیال متعلقین کے لیے اور ساری امت کے ہر فرد کے لیے، پوری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے، اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت حکومت کی طرف سے بڑے اجتماعات پر اور خاص